ادب کا بہت ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ صحافت کی بنیادی جو ٹول ہوتا ہے وہ زبان ہے، اور زبان ایک ایسی حقیقت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل تبدیل ہوتی ہے۔ اگر ہم آج سے 10 سال کے کچھ حصے بنائیں اور پیچھے کے اخبار دیکھتے چلے جائیں، تو اگر آپ 5 دہائی پہلے کا اخبار دیکھیں گے تو اس کی زبان شاید بہت سارے آج کے ادیبوں کے لیے بھی وہ اتنی زیادہ مانوس ثابت نہیں ہوگی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، اتنی تفصیل ایک بہت بڑا موضوع ہے یہ، جس پہ اگر بات کریں، کیونکہ یہ زبان جو ہے وہ ہمارے ذرائع پیداوار، ہمارا طرز زندگی، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہمارے روزمرہ کے بدلتے ہوئے معمولات اور ان سب چیزوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہے ویسے ویسے ہماری زبان تبدیل ہوتی جاتی ہے، اور ہمارے بہت سارے دوستوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آج کل جو ذرائع ابلاغ میں زبان استعمال ہو رہی ہے وہ اس میں اتنی زیادہ وہ ادب یا کتابی قسم کی چیز نہیں ہوتی۔ ایک تو بات ہے کہ صحافت میں تو بنیادی طور پر جو کوشش کی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ زور اس بات پہ دیا جاتا ہے کہ ہم بات اس طرح سے کریں کہ دوسرے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، اور اس زبان میں سب سے بڑا جرم یہ ہوتا ہے کہ ذو معنویت بالکل نہ ہو۔ اگر کسی آپ کے جملے میں ایک سے زیادہ معنی نکلے، پیدا ہوئے، تو وہ صحافت کے لیے ایک جرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل یکجہتی استعمال زبان کا کیا جاتا ہے، جبکہ ادب بالکل اس کے برخلاف ہے۔ ادب میں حسن ہی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ ایک لفظ ایک سے زیادہ معنی دیتا ہے، ایک جملہ ایک سے زیادہ معنی دیتا ہے، ایک سچویشن ایک سے زیادہ چیزوں کی ترجمان بنتی ہے اور کئی شکلیں دکھانے لگتی ہے، تو اس کا وہ حسن ہوتا ہے۔ غالب کا شعر آج سے 50 سال پہلے، 70 سال پہلے، 100 سال پہلے اور طرح سمجھا گیا، اس کے بعد پھر اور طرح سمجھا گیا، آج اور طریقے سے جب سمجھا جاتا ہے اور ہر دفعہ ایک نئی تشریح لکھی جاتی ہے، تو یہ جو بار بار لکھا جانا اور بار بار اس کا ایک نئی جھلک دکھانا اور نئے معنی پیدا کرنا آپ کے لیے، یہ جمالیاتی حسن کہلاتا ہے، اور یہ ادب کی میراث، یہ صحافت کا اثاثہ نہیں ہے۔ صحافت دو ٹوک بات سمجھاتی ہے، کیونکہ صحافت نے آپ کو وہ غذا فراہم کرنی ہے آپ کے ذہن کو جس کی بنیاد پر آپ اپنی رائے بناتے ہیں، اور اس رائے سے پھر آپ فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس کے مواقع کم آئے ہیں، لیکن وہ رائے اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ آپ جب لوگوں کا انتخاب کریں، لوگوں کو چنیں، وہ آپ کی رائے کے نمائندے ہوں، تاکہ آپ محسوس کریں اور عملاً بھی اس حکومت، آپ کی رائے اس حکومت کا حصہ ہو۔ آپ کی زندگی آپ کی توقعات اور آپ کے خیالات اور آپ کے مطابق گزر رہی ہے، یہ ہے جس تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور صحافت اس کے لیے ایک ذریعہ ہے، وہاں تک پہنچنے میں ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے، ہمارے بچے ہمارا، اس لیے ذرائع ابلاغ جو ہیں تقریباً زندگی کے ہر شعبے کو کور کرتے ہیں، اور ہر شعبے کو صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ ہر شعبے کے بارے میں آپ کی ایک رائے بن جائے۔ جہاں جو بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، صحافت اس کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ تو یہ ہے جو کام کرنے کی کوشش
بطور صحافی ہمیں کرنی چاہیے. اب اس میں جیسے جیسے اچھے برے حالات آتے ہیں اس طرح کی رکاوٹیں بھی پیدا ہوتی ہیں, اور جیسے جیسے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں ویسے ویسے زبان تبدیل ہوتی جاتی ہے, کیونکہ زبان کا ایسا ذریعہ ہے ہمارا جس کے ذریعے ہم ہر طرح کے حالات میں بات کرنے کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں, ہر طرح کے حالات میں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کے باوجود ہم آپ وہی زبان بولتے جائیں گے. فرض کریں ضیاء الحق کا ماشاء اللہ آ گیا ہے, اخبارات کی سب کی زبان تبدیل ہو گئی. ایک طویل عرصے تک پری سینسرشپ رہی. پری سینسرشپ یہ تھی کہ ہم اپنی ساری جو کاپیاں ہوتی تھی وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ لے کے جاتے تھے, وہاں وہ نکال دی جاتی تھی خبریں, یہ نہیں چھپے گا, یہ نہیں چھپے گا. اور پھر پہلے تو کچھ عرصے خالی جگہ چھپتی رہی, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں خالی بھی نہیں جائے گی, اس کی جگہ دوسری خبریں لے کے آئیں وہ لگائیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ ہو رہا ہے. لوگوں سے یہ بات چھپانے کے لیے, اس لیے کہ لوگوں کو وہ کیا چاہتے تھے کہ لوگوں یہ سمجھیں کہ شاید جو کچھ اخبار میں چھپ رہا ہے حقیقت اتنی ہی ہے. تو یہ دھوکہ دہی بھی ذرائع ابلاغ سے کروائی گئی. تو جب اس طرح کے حالات جو میں نے کہا نا مشکل حالات ذرا پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہمیں زبان تبدیل کرنی پڑتی. پھر ایسا ہے تو ہم سب نے سیکھ لیا کہ کون سی بات کس طرح سے کہنی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سمجھنے کا انداز بھی تبدیل ہوا. تو ساری حقیقتیں پہلے کی طرح نہیں لیکن ایک دوسرے طریقے سے لوگوں تک پہنچنے لگی. 100% تو نہیں پہنچتی, کم ہوتی جاتی ہیں. ابلاغ کے بہت سارے مسائل ہیں, ادب میں زیادہ ہوتے ہیں, صحافت میں کم ہوتے ہیں. ہماری روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب ماں بیٹا بات کرتے ہیں آپس میں, جس کی کوکھ سے بیٹا جنم لیتا ہے تو وہ بھی کہتی ہے تیری تے گل میں نے سمجھ نہیں آتی. اور وہ بیٹے کی بات اگر بات ماں کی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ یہ سمجھیں کہ باقی لوگوں کے ساتھ ابلاغ کے مسئلے کتنے دقیق ہوتے ہوں. تو یہ زبان ہے جو یہ ساری راہیں ہموار کرتی ہے. یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں تو تھوڑی دیر میں ہی طے ہو جاتا ہے کہ مجھے ان سے کیا بات کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, لہجہ کیا رکھنا ہے, انداز کیا ہوگا, لفظوں کا چناؤ کیا ہوگا. ہر آدمی سے آپ ابے اوے کر کے بات نہیں کر سکتے, لیکن کچھ مخصوص دوست آپ کے ہوتے ہیں جن سے آپ اس طرح سے بات کر لیتے ہیں. کچھ ایسے دوست آپ کے ہوتے ہیں جن سے آپ ساری زندگی جناب سے بات کرتے ہیں, وہ سطح آ ہی نہیں پاتی. تو یہ ساری سطحیں جو ہیں یہ ابلاغ کے مسائل سارے صحافت کو درپیش رہتے ہیں. پھر اس میں بہت ساری دوسری باتیں بھی ہوتی ہیں, لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں, لوگوں کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو وہ اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو, وہ بھی دشواریاں پیدا کرتے ہیں. تو ان کے حساب سے بھی زبان کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ چلی جائے جس سے اشارتاً ان کی طرف کوئی گمان پیدا ہوتا ہو. تو جان بچانے کے لیے وہاں بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو یہ اتنی ساری احتیاطوں کے ساتھ صحافت میں ذرائع ابلاغ میں ہمارے ساتھی کام کرتے ہیں. تو ان سے پھر آپ دیکھیں جتنے ادارے ہوتے ہیں اتنے مختلف النوع مفادات ہوتے ہیں. ہر ادارہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, پیسہ لگاتا ہے تو پیسہ کمانا چاہتا ہے. میں نے اخبار نکالنے کی وجہ سے یا ذرائع ابلاغ کا ادارہ بنانے کی وجہ سے کسی آدمی کو, کسی سرمایہ دار کو آج تک غریب ہوتے نہیں دیکھا. اور 45 سال میں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں لوگ انویسٹمنٹ کیوں کرتے ہیں, اور اگر وہ غریب نہیں ہوتے ہیں تو وہ ہم سے جو ان اداروں میں کام کرتے ہیں وہ کیا کیا کراتے ہوں گے, اور ہم جو ان کے اداروں میں کام کرتے ہیں
وہ کیا کیا نہیں کرتے ہوں گے. تو اس کے باوجود ہم کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں, کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت اپنی بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہی وہ رشتہ ہوتا ہے جو ہمارا اور قارئین کا, اخبار پڑھنے والوں کا بنتا ہے. یہی وہ رشتہ ہوتا ہے جو ریڈیو سننے والوں کا اور براڈ کاسٹر کا بنتا ہے. یہی وہ رشتہ ہوتا ہے جو ٹیلی کاسٹر کا اور ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کا بنتا ہے. اور لوگ بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی کسی کو خوش فہمی اور غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اگر میں مصلحت کوشش سے کام لے رہا ہوں, اگر میں بہت دور اندیشی سے کام لے رہا ہوں, تو میرے سننے والوں کو میرے 2-3 پروگراموں کے اندر ہی پتہ چل جائے گا. اور آپ دیکھیے لوگ سن رہے ہوتے کہ بتاتے ہیں کہ یہ آدمی تو ایسا ہے, اور انہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا فہم اور دوسرے لوگوں سے تقابلی ان کا تجزیہ کرنے سے ان کو یہ رائے قائم کرنے میں یہ سہولت حاصل ہوگی. تو زبان جو ہے یہ بنیادی ٹول ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ اس میں ادب ایک, اب تو یہاں آپ کے امریکن یونیورسٹیوں میں تو باقاعدہ لٹریری جرنلزم ایک الگ شعبہ بن گیا ہے, ایک ماسٹرس ہوتا ہے اس میں الگ. لیکن اس سے پہلے ایسا نہیں تھا, کیونکہ ادب کا بہت چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے. اگر آپ ٹیلی ویژن ہیں تو تھوڑی دیر کا پروگرام ہوگا, ریڈیو چلا رہے ہیں تو اچھا بھی اس کا کوئی 2% یا 3% ٹائم دے دیں گے اس کو ادب کے لیے. خالص ادب کے لیے کوئی بھی الگ سے چینل نہیں ہے, اور اس لیے بھی شاید نہیں ہے کہ وہ معاشی طور پر, مالی طور پر اس کو چلانا شاید ممکن نہیں. اس میں اشتہار نہیں دیں گے, لوگ کہیں گے سننے والے کم ہے لہٰذا اشتہار کیوں دیں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ رقص کا ایک پروگرام شروع کریں گے تو اسپانسر بھی مل جائیں گے, اشتہارات بھی مل جائیں گے. تو یا تو ادب وہ رقص والا کام شروع کر دے, جو ظاہر ہے اگر وہ کام کرے گا تو ادب ذرا سا کم ہو جائے گا, رہے گا تھوڑا بہت, لیکن شاید وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے گا. تو دنیا بھر میں جو سنجیدہ ادب ہے اور جو مقبول ادب ہے اس کے درمیان یہ ایک بڑی تقسیم ہے. جو سنجیدہ ادیب ہیں دنیا بھر میں, ان کی فروخت اور ان کی مانگ اور ان کے پڑھنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہتی ہے. لیکن بڑے وہی سب تصور کیے جاتے ہیں جو بہت مقبول لوگ ہوتے ہیں, جو بہت پیسہ کماتے ہیں, ان کو ادیب کے طور پہ لوگ وہ عزت نہیں دیتے. پیسے دیتے ہیں, کتابیں خریدتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن عزت وہ نہیں دیتے. تو یہ وہ تقریم ہے جو حقیقی کام کرنے والوں کو معاشرہ بغیر کسی اعلان کے دیتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ قارئین کے بارے میں, سامعین کے بارے میں, ناظرین کے بارے میں کبھی کسی طرح کی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کو نہ آپ ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں, نہ ان کو آپ گمراہ کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ورغلا سکتے ہیں, لیکن وہ جلدی سمجھ جائیں گے, پھر آپ کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے. تو یہ چھوٹی موٹی, میرے پاس تو کوئی بہت زیادہ علم نہیں ہے, نہ مجھے بہت زیادہ وہ ہے, بس یہ چھوٹی موٹی باتیں تھوڑی سی مجھے جو آتی ہیں. لیکن اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے گا تو میں پھر ضرور اس کا. جی